سے اسرائیل نے تہران کے مغرب اور جنوب مغرب میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق یہ بتایا گیا ہے اسرائیلی فوج نے ایران پر حملوں کی تصدیق کر دی ہے، اور ترجمان اسرائیلی فوج کے مطابق دفاعی نظام ہمارا متحرک ہے، کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ حملے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملوں کا جواب ہے۔ ایران پر حملوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کو آگاہ کر دیا ہے۔ امریکی حکام کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران پر اسرائیلی حملوں سے آگاہ ہیں اور ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے تل ابیب میں بنکر میں بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام بھی نیتن یاہو کے ساتھ تھے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے تل ابیب میں بنکر میں بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام بھی نیتن یاہو کے ساتھ تھے۔ اسرائیل نے بیک وقت ایران، عراق اور شام کے اوپر حملہ کیا ہے، اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق کہ اسرائیل نے تہران کے مغرب اور جنوب مغرب میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیلی فوج کی جانب سے یہ تصدیق کر دی گئی ہے کہ ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ دفاعی نظام ہمارا متحرک ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ہم کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ حملے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملوں کا جواب ہے، اور ایران پر حملوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ وائٹ ہاؤس کا بھی موقف سامنے آ گیا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملوں سے آگاہ ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے تل ابیب میں بنکر میں بیٹھ کر تمام تر صورتحال کا خود جائزہ لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام بھی نیتن یاہو کے ساتھ تھے۔ اسرائیل نے تہران کے مغرب اور جنوب مغرب میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کی ایٹمی اور تیل کی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کی ایٹمی اور تیل کی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا ہے اور فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی میڈیا نے ایسا کہا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی ایٹمی اور تیل کی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کو اسرائیلی حملے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کی ایٹمی اور تیل کی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کو اسرائیلی حملے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ایران پر حملوں کی تصدیق کر دی۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جبکہ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اسرائیل کا دفاعی نظام متحرک ہے، کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ حملے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملوں کا جواب ہے۔ ایران پر حملوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کو آگاہ کر دیا ہے۔ امریکی حکام کا موقف سامنے آیا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملوں سے آگاہ ہیں اور ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے تل ابیب میں بنکر میں بیٹھ کر تمام صورتحال کا خود جائزہ لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام بھی نیتن یاہو کے ساتھ تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق نائب صدر کیملا ہیرس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہیں، اور امریکی میڈیا نے یہ بھی بتایا ہے کہ اسرائیل نے ایران کی ایٹمی اور تیل کی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا ہے۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کو اسرائیلی حملے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ نائب صدر کیملا ہیرس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہیں۔ اسرائیل نے ایران کی ایٹمی اور تیل کی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا ہے، امریکی میڈیا کی جانب سے بتایا گیا ہے۔ امریکی نائب صدر کیملا ہیرس کو اسرائیلی حملے سے متعلق آگاہ کر دیا ہے۔ نائب صدر کیملا ہیرس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور اسرائیلی فوج نے بتایا ہے کہ دفاعی نظام متحرک ہے، کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران میں طے شدہ اہداف پر حملے کیے ہیں۔ حملے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملوں کا جواب ہیں۔ ترجمان اسرائیلی فوج کے مطابق ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارا دفاعی نظام متحرک ہے، کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ایران میں طے شدہ اہداف پر حملے کیے ہیں۔ حملے اسرائیل پر بیلسٹک میزائل حملوں کا جواب ہے۔ ایران پر حملوں سے متعلق وائٹ ہاؤس کو بھی آگاہ کر دیا ہے، جبکہ وائٹ ہاؤس کا جو موقف سامنے آیا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملوں سے آگاہ ہیں۔ ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اور آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے تل ابیب میں بنکر میں بیٹھ کر تمام صورتحال کا خود جائزہ لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام بھی نیتن یاہو کے ساتھ تھے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کی آئل اور ایٹمی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا ہے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نائب صدر کیملا ہیرس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہیں۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ پر صورتحال نارمل ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امام خمینی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق
जारी है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर सूरत हाल नॉर्मल है और इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर कैमला हैरिस सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही हैं। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस को इसराइली हमले से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। इसराइल ने ईरान की एटमी और तेल की तंसीबात पर हमला नहीं किया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर सूरत हाल नॉर्मल है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। अमरीकी मीडिया की जानिब से ये बात सामने आई है कि इसराइल ने ईरान की एटमी और तेल की तंसीबात पर हमला नहीं किया है। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस को इसराइली हमले से मुतालिक आगाह कर दिया गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर कैमला हैरिस सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही हैं, जबकि ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर सूरत हाल नॉर्मल है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। इसराइली फौज के तर्जमान के मुताबिक ईरानी फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। दिफाई निज़ाम मुतहरिक है, किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरान में तयशुदा अहदाफ को निशाना बनाया है। हमले इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल हमलों का जवाब है। ईरान पर हमलों से मुतालिक व्हाइट हाउस को आगाह कर दिया है, जबकि व्हाइट हाउस का मौक़िफ़ सामने आया है कि ईरान पर इसराइली हमलों से आगाह है और ईरान के खिलाफ इसराइली कार्रवाई में अमेरिका का कोई किरदार नहीं है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने तल अबीब में बंकर में बैठकर सूरत हाल का जायजा लिया है। इसराइली वज़ीर दिफा और दीगर आला हुकाम भी नेतन्याहू के साथ थे। इसराइल ने तेहरान में फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने ईरान की एटमी और तेल की तंसीबात पर हमला नहीं किया है। अमरीकी मीडिया यह बता रहा है। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस को इसराइली हमले से मुतालिक आगाह कर दिया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक इसराइल ने तेहरान में फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक इसराइल ने ईरान की एटमी और तेल की तंसीबात पर हमला नहीं किया। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस को इसराइली हमले से मुतालिक आगाह कर दिया है और अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब कैमला हैरिस सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही हैं। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर सूरत हाल नॉर्मल है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। इसराइल ने तेहरान में फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। ईरानी खबर एजेंसी ने यह बताया है कि इसराइल ने तेहरान में फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। अमरीकी मीडिया ने बताया है कि इसराइल ने ईरान की एटमी और तेल की तंसीबात पर हमला नहीं किया। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस को इसराइल हमले से मुतालिक आगाह कर दिया है और नायब सदर कैमला हैरिस सूरत हाल का बगौर जायजा ले रही हैं। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर सूरत हाल नॉर्मल है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर सूरत हाल नॉर्मल है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। और ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि इसराइल ने तेहरान में फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। अमरीकी मीडिया ने यह बताया है कि इसराइल ने ईरान की एटमी और तेल की तंसीबात पर हमला नहीं किया। अमरीकी नायब सदर कैमला हैरिस को इसराइली हमले से मुतालिक आगाह कर दिया है। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर सूरत हाल नॉर्मल है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर सूरत हाल नॉर्मल बताई जा रही है। ईरानी खबर एजेंसी की जानिब से यह कहा जा रहा है कि इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर सूरत हाल नॉर्मल है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। ईरानी खबर एजेंसी की जानिब से यह बताया गया है कि तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर सूरत हाल नॉर्मल है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर सूरत हाल नॉर्मल है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नायब सदर कैमला हैरिस सूरत हाल का बकौर जायजा ले रही हैं और अमरीकी मीडिया ने यह भी बताया है कि इसराइल ने ईरान की एटमी और तेल की तंसीबात पर हमला नहीं किया है। ईरान ने भी इस बात की तस्दीक की है कि इसराइल ने तेहरान में फौजी अड्डों को निशाना बनाया है। इसराइल ने ईरान की एटमी और तेल की तंसीबात पर हमला नहीं किया है। तेहरान के इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर सूरत हाल नॉर्मल है। इमाम खुमैनी एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मामूल के मुताबिक जारी है। इसराइली फौज ने ईरान पर हमलों की तस्दीक कर दी है। ईरान की फौजी तंसीबात को निशाना बनाया जा रहा है। तर्जमान इसराइली फौज के मुताबिक दिफाई निज़ाम मुतहरिक है, किसी भी हमले से निपटने के लिए तैयार हैं। ईरान में तयशुदा अहदाफ पर हमले किए हैं। हमले इसराइल पर 1 अक्टूबर के हमलों का जवाब है। ईरान पर हमलों से मुतालिक व्हाइट हाउस को आगाह कर दिया है।
جبکہ وائٹ ہاؤس نے یہ موقف دیا ہے کہ ایران پر اسرائیلی حملوں سے آگاہ ہے۔ ایران کے خلاف اسرائیلی کارروائی میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں ہے۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے تل ابیب میں بنکر میں بیٹھ کر صورتحال کا جائزہ لیا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع اور دیگر اعلیٰ حکام بھی نیتن یاہو کے ساتھ تھے۔ اسرائیلی وزیر اعظم حملے کے وقت کریا ایئر بیس میں موجود تھے۔ اسرائیل کا بیک وقت ایران، شام اور عراق پر یہ حملہ سامنے آیا۔ اسرائیلی فوج نے پاسداران انقلاب کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا۔ تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ کے قریب دھماکوں کی اطلاعات موصول ہوئیں۔ ایران کی خبر ایجنسی کے مطابق یہ بتایا جا رہا ہے کہ تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ پر صورتحال اب معمول کے مطابق ہے اور وہاں پر فلائٹ آپریشن بھی معمول کے مطابق جاری ہے، جبکہ تہران فائر ڈپارٹمنٹ کے مطابق یہ بتایا گیا تھا کہ حملے کے بعد کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی ہے اور آگ سے متاثرہ ایک عمارت سے 10 افراد کو بھی نکالا گیا۔ تہران کے قریب کاراج شہر میں یہ 5 دھماکے سنے گئے تھے اور اسرائیل نے شام کے دارالحکومت دمشق میں بھی دھماکے کیے اور وہاں پر بھی دھماکے سنے گئے۔ عراق کے شہر تکریت میں بھی دھماکے سنے گئے۔ ایران نے اسماعیل ہنیہ اور حسن نصر اللہ کی شہادت کے بعد اسرائیل پر میزائل حملے کیے تھے اور امریکہ نے اسرائیل میں تھاڈ میزائل اور مشرقی وسطی میں F-16 طیارے بھیج دیے، جبکہ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے اپنی فوج کو بڑی جنگ کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا تھا۔ تازہ ترین اپڈیٹس ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے تہران میں فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا ہے۔ امریکی میڈیا کے مطابق اسرائیل نے ایران کی ایٹمی اور تیل کی تنصیبات پر حملہ نہیں کیا۔ صدر جو بائیڈن اور نائب صدر کیملا ہیرس کو حملے سے متعلق آگاہ کر دیا گیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق نائب صدر کیملا ہیرس صورتحال کا بغور جائزہ لے رہی ہیں۔ تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ پر صورتحال نارمل ہے۔ ایرانی خبر ایجنسی کے مطابق امام خمینی ایئرپورٹ پر فلائٹ آپریشن معمول کے مطابق جاری ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کے مطابق انہوں نے تصدیق کر دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے ایران پر حملہ کیا ہے۔ ایران کی فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا جا رہا ہے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ دفاعی نظام ہمارا متحرک ہے اور کسی بھی حملے سے نمٹنے کے لیے تیار ہے۔